امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بغداد میں کسی عیار کے ہاتھ کاٹے گئے، کسی عیاں کے ہاتھ کاٹے گئے تو وہ ہنستا تھا۔ ایک نے اسے ہنسی کا سبب پوچھا، کہا کہ میرا محبوب آنکھوں کے سامنے ہے، اس کی قوت مشاہدہ کے باعث مجھے اس کی درد کی خبر ہی نہیں، اس درد کی مجھے خبر ہی نہیں، ایسا مستغرق تھا کہ مجھے ہاتھ پاؤں کٹنے کی خبر نہیں۔ خواجہ صاحب نے آبدیدہ ہو کر یہ شعر پڑھ دیا، اور شعر کیا ہے؟ او بر سر قتل من درد حیرانم، کاں راند تب اش چنکوئے آبد، یعنی کہ اہل سلوک و عارفوں کے احوال کی بابت گفتگو شروع ہوئی تو زبان مبارک سے فرمایا کہ ایک مرتبہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے مناجات کے وقت یہ الفاظ کہے، کیف لسالہ کا، آواز آئی، اے بایزید بستامی، تلک نفسہ کل ثلاثہ وکل هو اللہ، یعنی پہلے اپنے تین طلاق دے اور پھر ہماری بات کر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو خواجہ صاحب نے فرمایا ہے کہ جب تک آدمی راہ سلوک میں پہلے دنیا و مافیا اور پھر اپنے تین نہ چھوڑے، وہ اہل سلوک میں داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ جو انسان اہل سلوک ہونا چاہتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ میں ایک صوفیانہ انسان بنوں اور اللہ کو پہچانوں، اللہ کے دربار تک میری عرضی لگائی جا سکے اور اللہ کے پاس میں میرا نام شمار ہو سکے، اسے چاہیے کہ وہ دنیا داری ترک کر دے، اور جب تک دنیا داری وہ ترک نہ کرے گا جب تک وہ صوفیہ کرام میں اہل سلوک میں نہیں داخل ہو سکتا، اور نہ ہی ان کا ہوتا ہے کہ پس اگر اس کی یہ حالت نہ ہو تو سمجھو کہ وہ جھوٹا ہے۔ فرمایا ہے کہ ایک بزرگ طریقت نے جو اہل عشق تھا ایک مرتبہ مناجات میں کہا تو مجھ میں سے 70 سال کا حساب پوچھے گا، لیکن میں تو 70,000 سال کا پوچھوں گا، کیونکہ 70 اور 80,000 سال کا عرصہ ہوا ہے تو نے اصلت بربی کا کہہ کر سارے جہان میں شور برپا کر دیا، تو یہ شور جو زمین و آسمان برابر ہے سب الست کے شوق کی وجہ سے ہے۔ جو ہی اس بزرگ نے یہ بات کہی تو آواز آئی کہ جواب سن۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے جواب پوچھوں گا، تو اللہ بس اتنی بات کہی تو اللہ تعالیٰ کی آواز آئی، جواب سن۔ آزر تجھے مل جائے گا، آزر تجھے مل جائے گا، یعنی میں نے تیرے وجود کی ذرہ ذرہ کر کے اور ہر ذرے کی دیدار دکھا دوں گا اور کہوں گا کہ یہ ہے 70,000 سال اور باقی الگ رکھ دوں گا۔ اے اے کیا بات ہے! اللہ کے پاس تو ہر چیز کا، ہر مسائل کا حل ہے، ہر بات کا جواب ہے۔ اس سے آدمی کچھ بھی کہے کہ میں یہ کہہ دوں گا اور میں یہ کر دوں گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب دنیا پیدا کی ہے، انسان کو پیدا کیا، تو اسے معلوم ہے کہ مجھ سے بھی لوگ کس طرح کی بات کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اسے سب معلوم ہے، تو اسی کا وہ جو ہے وہ جواب اللہ کے پاس میں پہلے کے پہلے رکھا۔ پھر وہ اسی موقع کو مناسب فرمایا ہے کہ عارف ہر روز یہی بات کہا کرتا ہے، ہر ایک شخص کے کسی چیز کی طرف مائل ہوتا ہے لیکن پھر میں کسی چیز کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ پس ایک مرتبہ بھی میں نے فدا نہ کیا اور موخہ ساتوں زمین یعنی کہ ساتوں زمین مرتمیم ہم برہم ہو جائیں گے، درہم برہم ہو جائیں گے، کبھی اپنے لیے نہ طلب کروں گا۔ پھر غلبات شوق میں کہا کہ میں نے مجھے دیکھنا چاہا لیکن ہم نے اسے دیکھنا چاہا، یعنی بندے کو مراد اور خواہش سے کیا کام ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں دیکھنا تو چاہتا ہوں،
کبھی کبھی یہ خواہش بھی ہوتی ہے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ کیا معاملات ہیں یہ، اور لیکن پھر یہ چاہ رہے کہ بندہ خدا کو مجھ سے کیا مطلب، کیا دیکھوں گا، کیا مطلب ہے چیز سے، مجھے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں الگ ہوں، میں کیا چیز ہوں جو میں دیکھوں، میری حیثیت کیا، اور میں ایک صوفی انسان ہوں، میں اس سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ بزرگ نے بیان کیا کہ ہم نے جہل سے منہ پھیر لیا اور جب باہرگاہ میں گئے تو انہیں اپنے سے پہلے موجود پایا، جو کچھ ہم چاہتے تھے اللہ تعالیٰ نے عنایت کاملہ سے پہلے ہی ہمیں پہنچا دیا۔ یہ اس کی رحمت ہے، وہ جو چاہے اگر اس لائق انسان ہو جا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی بڑی ہے کہ اسے پہلے کی پہلے اسے موجود ہو جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ اسے پہنچا دیتا ہے۔ لیکن ہمیں اس لائق ہونا چاہیے اور ہم اس درجے کو پہنچ جائیں تب نہ۔ پھر اسی موقع کے مناسب فرمایا ہے کہ ایک بزرگ یہ فرماتا تھا کہ جب سانپ کی طرح کھینچ سے یعنی کہ کینچلی سے نکلا اور نگاہ کی تو عاشق و مشوق دونوں کو ایک ہی پایا، یعنی عالم توحید میں ہی ایک ہی ہے اور اسی واسطے تو نے بھی ایک ہی دیکھا ہے۔ جب میں نے دیکھا، جب یہاں پہ آیا میں نے دیکھا، دنیا سے پہلے آیا تھا تب بھی میں نے دیکھا تھا اور ابھی دیکھا، تو دونوں عاشق و مشوق دونوں ایک ہی چیز ہیں، کوئی دو چیزیں نہیں ہیں، یعنی کہ اللہ ایک ہی ہے، کوئی بار بار نہیں ہے، اسے جہاں چاہو جس روپ میں چاہو دیکھ سکتے ہو، لیکن جب میں دیکھتا ہوں تو پتہ چلا وہ ایک ہی ذات ہے، وہ بھی ذات ہے اللہ کی۔ پھر فرمایا عارف کا حال کامل ہو جاتا ہے تو لاکھوں مقام سے باہر نکلتا ہے اور اپنا کام ترقی پر دیکھتا ہے، اگر اس مقام سے وہ نہ نکلے تو اسی مقام میں حیران رہ جاتا ہے، اور یعنی کہ اسی کفار سے پڑھے اور اسے راہ ہی معلوم نہیں، اور اس بات سے زیادہ تر ضائع ہی نہیں رہتا۔ تو آپ نے فرمایا ہے کہ خدا وعزیز بستانی یعنی کہ راجہ کہ خواجہ وعیز بستانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 30 سال سے حق میں تھا، اب میں نے اپنا آمینہ دے دیا ہے، اور جو کچھ میں نے دیکھا تھا وہ نہ رہا، اور شرکت وغیرہ و تکبر خود ہی بالکل اٹھ گئی، لیکن چونکہ میں نہیں رہا ہوں، اور اس لیے حق تعالیٰ ہی اپنا آئینہ ہے، اور جو کچھ میں کہتا ہوں وہ اپنا آئینہ ہے، یعنی حق تعالیٰ میری زبان سے کہتا ہے اور میرا نہ سچ میں ہوں داخل نہیں ہوں، یعنی کہ میری زبان سے کہتا اور میں نہ سچ میں داخل نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ جو بولتا اگر اس لائق انسان ہو جا تو اس میں جو وہ انسان کہتا وہ اللہ کی زبان کہتا ہے، لیکن وہ اس لائق ہو جائے بولے تب انسان کہتا ہے کہ وہ اس لائق ہو جائے تبھی تو۔ پھر فرمائے وعیز بستانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس نگاہ میں کئی سالوں نہال رکھا، آخر سوائے حسرت کے کچھ نصیب نہیں ہوا۔ حسرت انسان کی اور چاہت بڑھتی چلی جاتی ہے اور کچھ بھی اسے نصیب نہ ہوتا اور بڑھتی چلی جاتی ہے۔ جب میں بارگاہ الہی میں آیا تو کوئی تکلیف نہ تھی، اہل دنیا و دنیا میں اور اہل آخرت اور مآخرت میں مشغول تھے۔ میں نے دیکھا جو اہل دنیا وہ اہل دنیا مشغول تھے، جو آخرت تھی وہ اس میں مشغول تھے، مدعی دعویٰ میں اور اہل تقویٰ میں، بعض کھانے پینے اور بعض سماع رقص میں مشغول تھے، اور بعض بادشاہ کے پاس تھے جو دریائے عجز میں غرق تھے۔ تو فرمایا کہ حکایت بیان فرمائیے کہ مدت کا ذکر ہے، میں نہ خانہ کعبہ کے گرد پھرتا تھا اور نہ خانہ کعبہ میرے گرد پھرتا، کہ دنیا کو میں نے دیکھا کوئی کسی کام میں مشغول ہے، کوئی کھانے میں مشغول ہے، کوئی فتنے میں مشغول ہے، کوئی رش کے مشغول ہے، کہیں ڈانس پارٹی میں مشغول ہے، یہ دنیا ہے اس کا نام۔ بایزید بستانی فرماتی ہیں دنیا اس کا نام ہے، کوئی کسی چیز میں مشغول ہے، کوئی کسی چیز میں مشغول ہے، کوئی کھانے میں، کوئی پینے میں، کوئی کائے میں، اس طرح سے سب مشغول ہیں اپنے اپنے کاموں میں۔ لیکن پھر فرمایا ہے کہ میں راہ خدا رسید ہوا تو ایک رات عشق میں نے اپنے دل کو طلب کر رہا تھا، تو صبح کے وقت آواز آئی، اے بایزید کہ تو ہمارے سوا اور کچھ طلب کرتا ہے؟ تجھے دل سے کیا سروکار، تو ایسا کیوں کرتا ہے؟ ہمارے سوا تجھے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ہوں نا، میں ہوں جو میں سب کچھ کرنے والا ہوں۔
اور میرے صبح کچھ اور بھی ہے جو طلب، ایسی کون سی ذات ہے جو مجھ سے بڑھ کے ہے؟ جو تو دنیا میں تلاش کر رہا ہے، جسے تو دنیا میں طلب کر رہا ہے، جو دنیا کو تو حاصل کر رہا ہے، تو سب سے میری ذات ہے، اور تو نے جب مجھے حاصل کر لیا تو یہ کیا ضرورت ہے دنیا میں طلب کرنے کی، دنیا میں پکارنے کی، دنیا کو حاصل کرنے کی۔ اسی موقع فرمایا کہ عارف وہ شخص ہے جو خواہ کہیں او ہو اور خواہ کچھ طلب کرے۔ انسان سے کیا طلب ہے کہ انسان جب زاہد ہے اور عارف ہے اور سب کچھ ہے، اور آخرت کے جب اللہ کو، اللہ کے رسول کو اس نے پہچان لیا، اللہ کی ذات کو پہچان لیا اور اللہ کے رسول کو حاصل کر لیا، تو کوئی اس میں کوئی چیز میں طلب ہی نہیں ہے، کوئی چیز اسے ضرورت ہی نہیں ہے، اور اس کی حیثیت ہی نہیں ہے کہ کسی چیز کو طلب کرے۔ وہ کہتا ہے جب میں نے اللہ تعالیٰ تو یہ دیکھ لیا، تو یہ طلب کر لیا، تو مجھے کسی چیز کی اس میں ضرورت ہی نہیں ہے۔ اسی کے بارے میں آئیے، جس سے بات کہے جو جواب اسی سے سنے، اور اسی راہ میں وہ عارف نہیں ہو جو اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کو در پہ ہو، یعنی کہ کسی سے کچھ مانگے، کسی سے کچھ بات کرے یا کچھ حاصل کرے، اس کی دل کی تمنا کچھ اور ہو، تو وہ زاہد کیسا، وہ عارف کیسا؟ عارف کے دل میں تو صرف اور صرف اللہ اور یاد الہی بسی رہتی ہے، جو صرف ہر وقت وہ یاد الہی مشغول رہتا ہے۔ اگر دوسرے کو، کسی غیر کو یاد کرتا ہے، کسی کے در پہ جاتا ہے، تو وہ عارف نہیں ہے بلکہ وہ ڈھونگی ہیں۔ فرمایا میں عارفوں کا درجہ اس قسم کا ہوتا ہے کہ جب اس درجے پر پہنچتے ہیں تو دنیا و مافیا اپنی انگلیوں میں دیکھ لیتے ہیں، وہ سب کچھ بیٹھے بیٹھے اپنے پاس دیکھ لیتے ہیں، لیکن اپنے درجے کو پہنچ جائے تب۔ چنانچہ بائی عزیز بستامی رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے طریقت میں کہاں تک ترقی کی ہے، تو فرمایا کہ یہاں تک کہ جب میں اپنی دونوں انگلیوں کے درمیان نگاہ کرتا ہوں تو اس میں تمام دنیا مافیا دکھائی دیتا ہے۔ کیا بات ہے! آپ سے پوچھا گیا کہ یہ بائی عزیز بستامی رحمۃ اللہ علیہ، تم نے طریقت میں، یعنی کہ صوفیانہ میں، طریقت میں تم نے کہاں تک ترقی حاصل کر لی؟ تو آپ فرماتی ہیں کہ جب میں اپنی انگلیوں کو دیکھتا ہوں نا، تو انگلیوں میں پوری دنیا مجھے دکھائی دیتی ہے، سب کچھ میں ظاہر سا دیکھتا ہوں۔ کیا بات ہے! ایسے وہ ہوتے ہیں زاہد اور اللہ کو چاہنے والے۔ پھر فرمایا ہے کہ مرید کو اطاعت میں مزہ آتا ہے، اور اسے اطاعت میں مزہ اس وقت آتا ہے جب اسے طاعت میں خوشی اور خود رومی حاصل ہوتی ہے، اور پھر اسی خوشی سے اسے حجاب بھی قریب پہنچ جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ عارف کا سب سے گھٹیل درجہ ہے کہ صفات حق اس میں پائی جاتی ہو۔ پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ رابعہ بصری نے شوق کے، یعنی کہ نے شوق کے غلبے میں کہا کہ اے درویش، اگر خلقت کے بدلے مجھے آگ میں جلا دیا جائے اور میں صبر کروں تو چونکہ مجھے محبت کا دعویٰ ہے اس لیے میں نے گویا کچھ نہیں کہا۔ اگر میرے گناہ ساری خلقت کے اوس بخش دیے دیں تو چونکہ اس کی رحمت، مہربانی، عنایت ہے، ابھی بہت کام نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا دیکھیے کتنی بڑی رحمت ہے کہ مجھے اللہ کے بدلے میں جلا دیا جائے، پھینک دیا جائے، مار دیا جائے، تو میں کچھ بھی اف نہ کروں اور میں کچھ طلب بھی نہ کروں۔ یہ دیکھیے رابعہ بصری کتنا بڑا ان کا تقوی، پرہیزی تھی۔ فرمایا کہ اہل سلوک کے مذہب میں کسی پر تعجب کرنا بھی ایک گناہ ہے۔ کتنی بڑی حیرات کو پہنچ گیا! اہل سلوک اتنی بڑی کرامت والے بھی ہوتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ پوری دنیا کو بیٹھے بیٹھے دیکھ لیں کہ جو اللہ سے دعا کریں پوری ہو جائے۔ تو اس طرح کی تعجب کرنا بھی، یا کوئی بزرگ ہیں کوئی پہاڑ پہ چل رہے ہیں، یا کوئی بزرگ ہیں جو پانی پہ چل رہے ہیں، کوئی بزرگ ہیں جو ہوا میں اڑتے ہیں، کہ ایسے بزرگ بھی ہو سکتے ہیں، اس طرح کا تعجب کرنا بھی ایک گناہ ہے، کیونکہ وہ اللہ والے ہیں اور انہیں اللہ تعالیٰ نے وہ مسائل اور وہ مرتبے پہنچائے ہیں اور دیے ہیں جن پہ وہ فائز ہیں۔ پھر فرمایا گناہ بیسی بدتر، کیونکہ گناہ سے ایک مرتبہ توبہ کی جاتی ہے اور اطاعت سے 1000 مرتبہ، یعنی خود پسندی اور بڑا سخت گناہ ہے۔ تو آپ ایسے خود پسندی سے پرہیز کریے آپ، اور کسی بھی بزرگان دین کی اگر اس کی کرامات اتنی ظاہر ہوئی ہیں جو آپ ظاہر کرنے پہ تعجب اور حیران ہو جاتے ہو، تو آپ کو چاہیے کہ انہیں ایسی حیرانی سے بچو اور گناہ سے بچو، کیونکہ ایسی حیران کنندہ آپ کو گناہ میں شامل کر دیتی ہے، اور اللہ کی قدرت کاملہ ایسی ہے کہ اس کی کسی بھی بات پر
کسی بھی مسائل پر تعجب نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اللہ کی قدرت کاملہ اتنی بڑی اور وسیع ہے کہ جب وہ چاہے، جہاں چاہے، جس طرح چاہے، جسے چاہے، جو کچھ بھی چاہے کر سکتا ہے۔ اس کی رحمت یہ ہے کہ پل بھر میں سب کو ختم کر سکتا ہے، پل بھر میں سب کو زندہ بھی کر سکتا ہے۔ تو کسی بزرگان دین کو جو عنایت ہوتا ہے وہ اللہ کی قدرت سے عنایت ہوتا ہے، اللہ کے راضی ہونے سے عنایت ہوتا ہے، اور اللہ کی رضا سے عنایت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو خوش ہوتا ہے تو اپنے ایک نیک بندے کو وہ سی چیز عطا فرما دیتا ہے جس سے وہ اس درجے کے کرامت تک پہنچتا ہے، اور اتنی کرامت تک کو پہنچ جاتا ہے کہ جو وہ چاہے اپنے خدا سے مانگے تو وہ اسے عطا کر دیتا۔ تو اس میں ہر انسان کو لازم ہے کہ وہ اس میں بالکل بھی شک و شبہ اور تعجب نہ کرے۔ تو آئیے ہم سب بزرگان دین کی بھی تعظیم کریں اور ان کے مراتبوں کو سمجھنے کی ہمیں اللہ تعالیٰ صلاحیت عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کو بھی سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائے کہ ہم دنیا داری سے بچیں اور اللہ کو پہچانیں۔ امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں مزید ویڈیو اچھی لگی ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ فالو، سبسکرائب، شیئر اور لائک کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر ملاقات ہوتی ہے ایک نئی مزید ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔